پہلا ورقہ ختم ہو رہا ہے۔ پہلا ورقہ یہ آپ آخری ورقہ نکالا ہے عبدالرزاق صاحب، پہلا ورقہ نکالو، دوسرے پارے کا شروع والا ورقہ۔ یہ رکوع ختم ہو رہا ہے پہلا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معززین سامعین، حاضرین، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے ذکر الہی۔ معززین سامعین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں ہر قسم کی چیز اس کا ذکر، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر تذکرہ اچھا اور اعلیٰ اور خوبصورت بھی ہوگا، لیکن جو تذکرہ، جو ذکر اور جو یاد اللہ تعالیٰ کی ہو اور اللہ کا ذکر ہو، اس سے بڑھ کر خوبصورت ذکر کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر زیادہ ثواب والی اور کوئی چیز، اور یہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر، یہ صرف میں اور آپ ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، حیوانات، جمادات، معدنیات، فلکیات، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کے ذرات بھی، ہوائیں، فضائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی تسبیح و تحمید تو ہر چیز کرتی ہے، پہاڑ، آسمان و زمین اور اس کے مابین رہنے والی مخلوقات، بلکہ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ دا ذکر اور تذکرہ کر رہی ہے۔ بلکہ اس تو بھی تھوڑا سا آگے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر بھی کائنات کی ہر چیز کو کروایا ہے، یعنی آپ کا تعارف کروایا ہے، لیکن صبح و شام جو تسبیح و تحمید اور ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہو رہا ہے، اور اللہ کا ہی ذکر کرتی ہے ہر چیز۔ باقی آپ نے پہچان، اللہ نے اپنے نبی کی پہچان انسانوں کو کرائی، حیوانوں کو کرائی، جنوں کو کرائی، اور یہ ذرات کو، یہ سارے جہان کو کرائی ہے۔ تعارف آپ کا تو سارے جہان کو کروایا، لیکن ہمہ وقت صبح و شام ہر چیز ذکر کرتی ہے، تو کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے، بہت بڑے ثواب کی بات بھی ہے۔ روزہ رکھنے والا، روزے دار بندہ، اعتکاف بیٹھنے والا، معتکف آدمی، حج کرنے والا حاجی صاحب، عمرہ پڑھنے والا آدمی، اور دیگر اپنی عبادات وہ کرنے والا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ صبح و شام بیٹھ کے ذکر الہی، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، چاہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہو، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی انداز میں بھی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو آدمی اس سے ہٹ کر غیر اللہ کا تذکرہ کرے، غیر اللہ کا ذکر کرے، غیر اللہ کی یاد لائے،
اور یہ عقیدہ رکھ کر کہ اللہ جس طرح جانتا ہے اس طرح یہ غیر بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سنتے ہیں اس طرح یہ غیر بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح برکت دیتے ہیں یہ غیر بھی برکت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح میرے حالات پہ واقف ہیں یہ غیر بھی میرے حالات پہ واقف ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح جس وقت جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے جس حال میں چاہے رکھے اور وہ جان رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت صاحب یہ قبر، یہ حجر، یہ شجر، یہ جھنڈی، یہ کنڈی، یہ پیر، یہ فقیر، یہ گدی نشین کوئی بھی ہو وہ بھی یہی ساری پوزیشن رکھتا ہے، اس کو بھی یہ اختیارات ہیں، تو گویا کہ یہ بندہ اللہ کے ذکر کے مد مقابل اس کا ذکر کر کے مشرک بن گیا اور اپنے اعمال برباد کر لے گا۔ ہر وقت یہ عقیدہ رکھ کر سنیے کہ ہر چیز کا علم محیط رکھنے والا کون ہے؟ ایک نمبر دو، ہر چیز کے اوپر کنٹرول چلانے والا، اختیار چلانے والا، حکومت سلطنت چلانے والا کون ہے؟ پھر بندہ جو مرضی کرے، یعنی پھر بندہ تھوڑی سی سر جھکائے تب بھی عبادت ہو جائے گا، قرآن کا ایک حرف پڑھے تب بھی ثواب ملے گا اور نیکی ملے گی، نماز پڑھے یا اس کے علاوہ روزہ رکھے، اعتکاف چوکڑی مار کے بیٹھ جائے تو وہ عبادت بنتا جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا علم محیط رکھنے والا کون ہے اور ہر چیز پہ کنٹرول چلانے والا کون ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں پورے قرآن میں، یہ دو چیزوں کے اوپر اللہ قصے، واقعات اور دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، تخویف دنیاوی، تخویف اخروی، زجرات، تبشیرات، تخفیفات، یہ پورے سارے دلائل ان دو چیزوں پہ اوپر گھومتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں اور اینڈ پہ یہ بات ثابت کرواتے ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ علی کل شیء، یہ جو جگہ جگہ پہ آتا ہے نا ان اللہ بکل شیء علیم اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مطلب ہے جو میں آپ کو موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر یہ بات سمجھ آئے تو سارے اعتراضات حل ہیں۔ جو بندہ کہے گا نا کہ جناب او تسی فتویٰ کیوں لایا ہے شرک دا، آپ فٹ اس طرف جائیں، یہ دو چیزوں کی طرف جائیں، آپ کے جناب ان بزرگوں کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت حالات جان رہے ہیں، یا آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ قبضہ اختیار رکھتے ہیں، مختار کل ہیں۔ یہ دو کیٹاگریاں، دو قسم کے آپشن ہیں، دو قسم کے سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ پکائیں یہ نیت رکھ کے، یہ دو قسم ان میں سے ایک بھی ہو گئی تب عبادت ہو گئی، اگر یہ نیت نہیں پھر جو مرضی پکاتا رہا، پھر ہم فتویٰ بھی نہیں لگاتے۔ ہم بھی اپنے بابے دے نام دیاں دیگاں پکانے پر انہاں نو ثواب پہنچان واسطے اے عقیدہ کو نہیں ہوندا ساڈا کہ بابے ہوری ساڈے جان دے نے یا او برکت دے سکدے نے، دادا یا پڑدادا یا چھڑ دادا یا سڑ دادا یا اڑ دادا یا لڑ دادا یا دھڑ دادا کو پرانا مر جائے، ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ، بولیے گا ہم یہ عقیدہ اور اپنے دادے دے نام کی قربانی کر دے جو فوت ہو جائے ان کے نام کی ہم قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ دادا جان جو فوت ہو گئے ہیں وہ جان رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ برکت دے سکتے ہیں، قطعاً کوئی عقیدہ نہیں۔ ہم سنت مصطفیٰ سمجھتے ہیں، سنت ابراہیم خلیل سمجھتے ہیں، اس عقیدے سے اور جو قرآن حدیث میں کہتا ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ جبکہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں پکاتے ہو اور یہ تمہارا عقیدہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غیب جانتے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے عبد القادر جیلانی کا ہاتھ سارے پیروں کی گردن کے اوپر ہے، تمہارا عقیدہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ برکت دے سکتے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تمہارا عقیدہ ہے یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں۔ جب عقیدہ نہیں تو جو مرضی کرے، جب ہمارا یہ نیت ہی نہیں
جب ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں تو پھر ہم دیکھ پکائیں گے ثواب کے لیے، ہم جو ہے نا بکرا ذبح کریں گے ثواب کے لیے، ہم قربانی دیں گے ثواب کے لیے۔ آپ سجی بکھا کے کھمبی نہیں مار سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم بھی ثواب کے لیے، نہ تمہارا عقیدہ ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاؤں گا، یہاں سے وہاں لاہور میں جا کے دیکھ پکاؤں گا۔ کیوں؟ علی حجویری جس کو آپ داتا کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں دادا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس کو آپ داتا کہتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دربار پہ جاؤں گا، دیکھ پکاؤں گا تو وہاں ہمارے اوپر برکت آئے گی، حضرت کی چوکھٹ پہ جاؤں گا، حضرت کی قبر کے ساتھ بیٹھوں گا، حضرت کے مجاوروں کو کھلاؤں گا، وہاں جا کر ہم یہ پکائیں گے۔ تو اس عقیدے سے لاہور پر جانا ہی نہیں، یہاں سے سفر کرنا ہی تیرا شرک ہے، یہاں سے گاڑی پہ بیٹھنا ہی تیرے جائز نہیں۔ اس نیت سے یہاں سے جا کر آپ پاک پتن جائیں، آپ کراچی جائیں، آپ سندھ جائیں، آپ لاہور جائیں، آپ پنڈی جائیں، آپ گولڈا شریف جائیں، آپ بیرے شریف جائیں، آپ بکھی شریف جائیں، جہاں مرضی جائیں، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ عبادت بن جائے گی۔ اگر یہ عقیدہ نہیں، آپ کی نیت نہیں، پھر جدھر مرضی جاؤ، پھر وہ عبادت ہو۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب جی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا ذکر کیجئے، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو، میں اللہ تمہارے تذکرے کروں گا۔ ایک بندہ مانگٹ کی مسجد حنفیہ میں اللہ کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا تو ان بندوں کے اندر بیٹھ کر، تو ان نوجوانوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ جی اس سے کئی درجہ اعلیٰ مجلس ہے، اس مجلس میں تیرے تذکرے ہو رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ایک میرا ذکر بھی کرنا ہے اور دوسرا میرا شکر بھی ادا کر، ذکر بھی میرا کر، شکر بھی میرا کر۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ مال عطا کر دے، اگر اللہ جہو جلال عطا کر دے، اگر اللہ علم عطا کر دے، اگر اللہ اولاد عطا کر دے، پھر اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر اللہ مصیبت دے دے، پھر اللہ کو یاد کیا کر، پھر اللہ نو یاد کیا کر، اللہ کو یاد کیا کر۔ ہاں اب غیر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ نبیوں کو، ولیوں کو یاد کرتے ہیں۔ اب اگر اٹھائیے 26واں پارہ نکالیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، پہلا صفحہ ہے 26واں پارہ، پہلا صفحہ، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، پہلا صفحہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے، 26واں پارہ پہلا صفحہ اور آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اب ترجمہ ذرا دیکھیے گا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں جس دن وہ گم ہو جائیں گے، جس دن وہ انہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکار کر گمراہ بن گئے، اللہ کے علاوہ ممن یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، فرمایا من لا یستجیب لہ، وہ تمہیں کبھی جواب، وہ تمہاری بات سنتے ہی کوئی نہیں، وہ تمہاری بات جب سنتے نہیں، جب جانتے نہیں، پھر تمہیں جواب دے سکتے۔ لا یستجیب لہ، پڑھیے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت آ سکتی ہے پر تیری بات کا کبھی جواب، قیامت تو آ سکتی ہے، فرمایا قیامت کی صبح تک تمہیں کبھی بھی وہ جواب، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ آپ کی دعاؤں سے غافل ہیں، وہ آپ کی پکاروں سے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جواب تے تاں دینا جب پتہ لگے۔ ذرا 13واں سپارہ نکالیا ہے ایسے پس منظر میں، 13واں سپارہ نکالیے گا، اللہ اکبر۔ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ ما لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعائہم غافلون، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دون اللہ ما لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون۔ کون سے بارے میں ہے رسالہ؟ تینوں بارے میں ہے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار اللہ کی، سچی پکار بولیے گا بولیے گا، لہو دعوت الحق، سارے پڑھو، لہو دعوت الحق، سچی پکار اللہ کی، سچی پکار اللہ کی، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، والذین یستجیبون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آیت نہیں آ رہی، پتہ نہیں غالباً 13واں پارہ یا 12واں پارہ، توجہ کیجیے، لہو دعوت الحق، یہ سچی پکار اللہ کی پکار ہے۔ اگر دعا کرو، یاد کرو، اللہ کو کرو، فرمایا جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، وہ ان کی دعا کا جواب نہیں دیتے، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سنیے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے سمجھایا، ایک بندہ وہ کنویں کے اوپر چلا جائے، کنواں جہاں سے پانی نکلتا ہے، اس کنویں کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہ یا پانی آ پانی، یا پانی آ پانی، میرے منہ میں آ پانی، میں او بڑی گدی دا مالک ہاں، میں فلاں کرنی والی سرکار کا پوترا، فلاں دا دوترا لگدا، فلاں دا نواسا لگدا، میرے منہ دے اندر پانی آ جا، میں بڑے بندہ بہت بڑا پیر ہوں، میرے منہ میں آ، یا پانی یا پانی یا پانی، وہ پکارتا رہ جائے، پانی اس کے منہ میں آ جائے گا۔ جی فرمایا وہ پانی اس کی پکار سنتا نہیں، وہ پکارتا مر جائے گا، لیکن پانی اس کے منہ میں از خود نہیں آئے گا جب تک وہ ڈول اس کنویں کے اندر نہ ڈالے، اس ڈول میں پانی ڈال کر اوپر وہ بوکا نہ کھینچے، اس وقت تک پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہے یا حضرت، یا شیخ، یا فلاں، یا فلاں، یا فلاں، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر وہ روح نہیں، جب تک میں اوپر سے روح ان کے اندر نہیں ڈالوں گا اس وقت تک وہ ان کو جواب
جی 13واں پارہ اور 13ویں آیت نکالو، سورت رعد 13واں پارہ اور 13ویں آیت سورت رعد۔ جی وہ میرے سامنے گھوم رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ 13واں پارہ اور یہ آیت ہے، دیکھیے گا، لہو دعوت الحق، لہو دعوت سارے پڑھو نا اس آیت میں۔ یہ اشاعت و توحید و سنت کا نعرہ ہے، ہماری جماعت کا نعرہ یہ لفظ ہے، لہو دعوت الحق، اور سچی پکار اللہ دی پکار ہے کہ جنہوں نے تسی پکار دے ہوئے جھوٹھی ہے، اے غلط ہے، اے میرا بکواس ہے، سچی پکار ہے کہ اللہ دی پکار ہے، حق ہے کہ اللہ دی پکار ہے، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، اس کی مثال اس پیاسے بندے کی طرح ہے جو کنویں کے اوپر کھڑا ہو کر وہ کہ پانی میرے منہ کے اندر آ جا، میں پیاسا بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح یہ پکار 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 کے اس قبر پہ اپنے ماتھے اپنی جبین رگڑ 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 کے مر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ان کو جواب وہاں سے جواب کبھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ اب 24واں پارہ نکالو اور اس کی آیت نمبر 45 ہے، 24واں پارہ، فرمایا اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر۔ کہ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ 24واں پارہ نکالیے گا اور اس کی آیت، یہ سورت زمر ہے اور آیت نمبر 45 ہے، آیت نمبر 45 سورت زمر آیت نمبر 45 ہے اور 24واں پارہ ہے۔ اب توجہ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ 24واں پارہ ہے سورت زمر، اس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، اللہ اکلے دا ذکر کیتا جانا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے دلاں دے اندر چورے او بندے نفرت کرن لگ جاندے ہیں۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اشمئزت قلوب الذین، نفرت کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بغلا مار کے ہسن لگ جاندے نے۔ توجہ کرو دن سمجھ آئے۔ فرمایا دو قسم دے لوگ نے، او لوگ جدو انہاں دے سامنے اللہ کلے دا ذکر کیتا جاندہ ہے، انہاں نے کیا جاندہ ہے جناب اللہ نو پکارو، صرف اللہ سندا ہے، صرف اللہ جاندا ہے، کہ او اپنے منہ ڈلکا لیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آئیے، وہ اپنے منہ لمکا لیں نے، جدو اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے سر کھرکن لگ پوندے نے، اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے پریشان ہو جاندے نے، اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے دلوں دے اندر نفرت اٹھ جاندی ہے، اللہ اکلے دے نعرے لائے جاندے نے۔ فرمایا اگنور کر دے نے، نس دے نے، بھاگ دے نے، اللہ اکلے دا ذکر کیتا جاندہ ہے انہاں دے چہرے مرجھا جاندے نے۔ اللہ اکلے دا ذکر کیتا جاندہ ہے، او کہندے چھڈو 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 جناب چھوڑو، انہاں سہاگا پھیر کے آندہ ہے، کسے دے بس کوئی نہیں چھوڑیا، نہ کوئی بابا، نہ کوئی قبر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی جھنڈی، نہ کوئی کنڈی۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ،
بولیے گا وحدہ وحدہ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دلوں میں نفرت اٹھ جاتی ہے۔ اور جب اس کے علاوہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ کسی بابے کا ذکر آ جائے، کسی قبر کا ذکر آ جائے، فلاں بابا بڑی کرنی والی سرکار ہے، فلاں منتر شاہ ہے، فلاں جنتر شاہ ہے، فلاں کوکڑ شاہ ہے، فلاں کوتے والی سرکار ہے، فلاں جوا والی سرکار ہے اور نانگے شاہ ہے، تو پھر آدم کیا بات ہے، سواد آ گئی، چس آ گئی، کیا بات ہے۔ جدو غیراں دا ذکر کیتا جاندہ ہے تو وہ بگلا مار دیں، اذا ہم یستبشرون، وہ ہنسنے لگتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہیں گے جدو میرا ذکر ہوندہ ہے تو پیڑ پہندی نہ، تو جس وقت دوجہ نہ ذکر ہوندہ ہے تو نعرے مار دیں، واہ جی واہ کمال ہو گیا، چس آ گئی۔ یہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ انجے ہی ہوندہ ہے۔ عبدالرزاق صاحب نے بخوبی پتا ہے، جنہوں نے دیکھے نا بڑی اکھاں نال انہوں نے بالکل پتا ہے، اور یہ گناہگار اکھاں نے بڑی دفعہ دیکھے۔ یاد رکھیے گا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہ ڈھلکا لینے، اے تھلے پریشان نے اور گٹیاں میں منہ دیتے نے، جب ذکر کیتا جاتا جناب او کہتے ہیں کمال ہو چاسا، بڑے بڑے بزرگ سن، یہ جی واقعی بزرگ سن، یہ واقعی جڑے نہیں، یہ جڑے نا یہ بڑی سرکارہ سن، توان استاد جی اتنا پتہ نہیں جتنی یہ بڑی شے سن، توان جی اتنا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب ان غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے اذا ہم یستبشرون، ہنستے ہیں۔ ذرا دو تین آگے چلیے، ایک مرکہ ذرا پڑھتا ہو آگے، بلکہ سورت مومن اس تو اگلی سورت مومن ذرا نکالیا ہے۔ اب اس سورت مومن کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12، اس تو دو ورکی اگے پڑھتا کہ سورت مومن ہے اور آیت نمبر 12 ہے، ذرا دیکھیے گا۔ اللہ اکبر ہے۔ فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، پڑھیے اذا دعی اللہ، اذا دعی اللہ، اذا دعی اللہ، اللہ دی قسم اگر جان بوجھ کے دا ترجمہ غلط کراں، میری اللہ دے اگے دعا ہے اللہ ایتھے ہی زبان بند کر دے، اللہ شالا بولن دی توفیق نہ دے۔ اے مصلی رسول ہے، اے کوئی پاونیاں دی کھڈی تے کوئی نہیں نا، یہ تانی ایدے چھکو تے ایدے چھک چھڑو، اے کوئی کھچ دے کوئی نہیں نا، اے مصلی رسول ہے، اے سامنے اللہ دا قرآن ہے، ایتھے کوئی کچھیاں گلاں تے نہیں کرنیاں، پوری ذمہ داری نال گل کر